ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر شاہدی جمالی نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ بدلا ہوا ہے تو جمال اولیاء فرماتے میرے چہیتے مرید میں اپنی اندرونی بات اپنے تمام جو باتیں میں تجھ سے شیئر کرتا ہوں کہ حضور بتائیے نا کیا معاملہ ہے کہ آج ہمارا جی نہیں لگ رہا ہے، آج ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ حضور بتائیں اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو بھی بتائیں، آپ کی اس دکھ کو آپ کے درد کو میں کم کر سکوں کہ ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ اگر تم چھپو اور ہم تمہیں تلاش کریں ہو سکتا ہے اس سے ہمارا درد ہلکا ہو جائے۔ اور کہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، تاریخ اولیاء کے اندر کے واقعہ موجود ہے، ہیرت الاولیاء کے اندر کے واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماتے حضور آپ مجھے تلاش کریں گے کہ حضور آپ مجھے بعد میں تلاش کرنا، پہلے آپ غائب ہو جائیں، بعد کو آپ کا غلام آپ کو تلاش کرے گا، آپ کا مرید آپ کو تلاش کرے گا۔ آپ نے واقعات کو سنے ہوں گے لیکن واقعے کو تم نہیں دینا چاہتا۔ جمال نے فرمایا تم ہمیں تلاش کرو گے، جمال نے فرمایا جی کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ فوراً جمال اولیاء کے حکم پر شاہ درگاہی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے۔ جمال اولیاء نے کہا مجھے تلاش کیجئے۔ حافظ جب شاہ درگاہی نے تمام جگہ ڈھونڈا ہے، وہ ڈھونڈ کر فرمایا حضور تشریف لے آئے، کہا تلاش کر لیا، کہا ہم نے تلاش کر لیا حضور آپ کو، کہا کہاں ہیں، کہا آپ میرے دائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں، تشریف لے آئے، جیسی آپ ظاہر ہوئے ہیں تو فرمایا تم نے کیسے تلاش کر لیا، کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، میں آپ کی خوشبو سے آپ کو پہچان لیتا ہوں کہ جگہ آپ موجود ہیں۔ اب شاہ درگاہی کا کہتے ہیں حضور اب آپ کی باری نہیں میری باری ہے، اب میں غائب ہوتا ہوں، آپ مجھے تلاش کیجئے۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میرے پیارے توجہ تمام لوگوں کی چاہتا ہوں، ایک چندوں والے پر توجہ کرنا، رہ کے بول دیئے نبی کے غلام پہ یا رسول اللہ۔ اب شاہ درگاہی جب چھپتے ہیں آپ نے فرمایا حضور تلاش کیجئے، جب حافظ شاہ جمال اللہ نے تلاش کیا ہے آپ نے زمین کی ذات کو دیکھا شاہ درگاہی کو نہ پایا، آپ نے آسمان کی بلندی کو دیکھا شاہ درگاہی کو نہ پایا، آپ نے انسانوں کی ظلمت میں دیکھا شاہ درگاہی کو نہ پایا، آپ نے جانوروں کی فہرست میں دیکھا شاہ درگاہی کو نہ پایا، آپ نے تمام ذات کو چھان ڈالا لیکن شاہ درگاہی کو نہ پایا۔ آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے درگیا کہاں پر چھپے ہو، اتنا کہنا تھا اور آپ نے سنا ارے میرے پیر جلال میں ہے، فوراً اپنے وجود کو سمیٹا اور سمیٹ کر پیر کی بارگاہ میں حاضر ہے اور فرمایا بھی اب تم کہاں تھے، کہا حضور یہ بتائیں آپ نے تلاش کیا، کہا آسمان کو دیکھا تو نہیں ہے، زمین کو دیکھا تو نہیں ہے، مشرق کو دیکھا تو نہیں ہے، مغرب کو دیکھا تو نہیں ہے، پورب کو دیکھا تو نہیں ہے، دکن کو دیکھا تو نہیں ہے، اتر کو دیکھا تو نہیں ہے، سات چھ سمتوں کو تجھے دیکھا لیکن تو نہیں ہے، بتا کہاں تھا، کہا حضور جس کا وجود ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جو وجود مٹا جاتا ہے اس کا دکھائی دینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، عرص مقدس، عرص اولیاء اکرام، حافظ شاہ جمال اللہ، حضرت حافظ شاہ جمال اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہاں سے دیکھ لیا آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا، کیا حضور یہ سارے فیض آپ ہی کا ہے، یہ ساری فرامانی آپ ہی سے ہے، تمام جو مقاصد ملے ہیں وہ آپ سے ملے ہیں، علم ملا آپ سے، محبت ملی آپ سے، تیور ملا آپ سے، جلوت ملی آپ سے، خلوت ملی آپ سے، تمام کائنات کی جو فضائیں ہیں اللہ کے حبیب سے آپ کو ملی ہیں، پھر آپ سے مجھے ملی ہیں اور ساری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں تو میں آپ کا محبوب ہوں، جب محبوب کسی کا محب بنتا جب مجھے کسی کا محبوب کسی کو بناتا ہے تو اللہ اس کا فیض سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور آپ ناراض نہ ہوئیے، تو جب آپ نے کہا چھپ جاؤ تو میں نے اللہ نے ہمیں چار چیزوں سے پیدا کیا ہے، میرے پاس 4 چیزوں کا اقسام ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو میں نے اپنی مٹی کو مٹی کے حوالے کر دیا، میں نے پانی کو پانی کے حوالے کر دیا، میں نے آگ کو آگ کے حوالے کر دیا، پانی کو پانی کے حوالے کر دیا، اپنے چاروں اقسام کو دنیا اپنے چاروں سمتوں میں پھینک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں کیا، کہا حضور یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو آپ کے فیض کا کمال ہے۔ فوراً آپ نے حکم دیا اے درگیا تشریف لے آ، درگیا میرے قریب آ جا درپتار، تو میں نے پانی کو حکم دیا تو میرے اندر آ جا، مٹی کو حکم دیا تو میرے اندر آ جا، میں نے اپنی مٹی کو حکم دیا میرے اندر آ جا، میں نے آگ کو حکم دیا میرے اندر آ جا، میں نے تمام اپنے چاروں اقسام کو حکم دیا وہ میرے اندر آ گئے اور فوراً آپ کی
یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا، بہترین انداز میں۔ یہ ناک بجا یہاں کے یہاں ہوتی کتنا عجیب آدمی لگتا، اس کی آنکھ بجا یہاں کے یہاں ہوتی تو کتنا بھونڈا لگتا، اس کے موڑے بجا یہاں کے یہاں ہوتے تو کتنا عجیب لگتا، لیکن اللہ نے بڑا بہترین انسان کو پیدا فرمایا، تخلیق بڑی بہترین فرمائی ہے۔ اور یہ بڑی اللہ کی نعمتیں، اس کی نوازشیں ہیں کہ اگر اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو پھر بھی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا شکر ہم سے ادا نہ ہو سکے گا۔ میرے پیارے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے، اس کی بارگاہ میں اپنے سجدوں سے سرفراز کر لو اور اپنی زندگی کو معتبر کر لو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو انسان اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، میں اس کے جسم سے تمام گناہوں کو چھاڑ دیتا ہوں اور اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ میرے پیارے ذرا دیکھیں، میں آپ کو یہ بات اور بتا دوں، میں نے آیے کریمہ پڑھ دی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حاضر رہوں۔ میرے بات بس ہمیں ہیں، سلام ختم کر دیں، ابھی ختم کر دیں، بولیں اجازت ہے؟ ذرا دیکھیں، ذرا انہیں دادا نانے کی بات کر لیں۔ اچھا، انہیں دادا نانے کی بات کر لیں نا مرشد بھائی۔ اللہ نے آپ کو مجاوری عطا فرمائی ایسے نہیں، بلکہ اسی لیے مجاوری عطا فرمائی ہے تاکہ آپ ان کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیں۔ مجاور بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجاور کا کام ہے وہ مسجد کا نمازی بھی ہو، شریعت کا پابند بھی ہو، بزرگوں کا ادب کرنے والا ہو، حافظوں کا احترام کرنے والا ہو، قاریوں کو سلام کرنے والا ہو، جو مخلوق خدا مل جائے بلکہ پہلے سلام کرنے والا ہو، اسے مجاور کہتے ہیں۔ ہاں، ہر کام میں پہل کرنے والا اسے مجاور کہتے ہیں۔ اب تو مجاور حساب ایسے، داڑھی پہ ہاتھ ہمارا، سارا مال میرا۔ دیکھیں ہوں گے آپ نے جگہ جگہ، لیکن یہ پول کھولنا نہیں چاہتا، اللہ ان کی پولیں کھول رہا ہے۔ تو بندے کو ضرورت کیا ہے؟ بندے کو ہمیشہ اللہ اللہ کے رسول کی بات کرنی چاہیے۔ ایک بات آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، حضرت امام غزالی فرماتے، مچل کے بولے سبحان اللہ، جو وقت حجت الاسلام ہے، امام غزالی فرماتے اگر کوئی بڑا شخص آ جائے، میں دنیا دار کو لے لوں، اگر آپ کے یہاں پر کوئی ایم ایل اے آ جائے تو وہ آپ سے ہاتھ ملا لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ دنیا کے اعتبار سے بڑا فخر محسوس کریں گے کہ یار ہم سے ایم ایل اے نے ہاتھ ملا لیا۔ اب وہیں پر ہی دین جو دنیا میں بھی روشن ہو اور اللہ کی بارگاہ میں روشن ہو، جسے وقت کا قائد ملت قاضی القضات فی الہند سرکار قائد الشریعہ کے شہزادے حضرت میاں آ جائیں اور آپ کا مصافحہ ہو جائے اور اس کے بعد ان کا ہاتھ آپ کے سر پہ آ جائے تو کیسا محسوس کریں گے آپ؟ بہت اچھا محسوس کریں گے نا۔ اب دیکھیں یہاں سے جھوپڑی میں رہنے والا امام غزالی فرماتے ہیں سعادت کیمیا کے اندر، امام غزالی فرماتے ہیں کسی چلانے والا، گھوڑا چلانے والا، مزدوری کرنے والا، پانی کی شکل میں خون بہانے والا اور حلال روزی کے ذریعے اپنے بچوں کے حلق میں لقمہ اتارنے والا اور تمام دنیا کی آنکھوں سے وہ روپوش ہو۔ روپوش کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریب ہے، نہ امیر کی نظروں میں اس کی پرکھ ہے، نہ رئیس کی نظروں میں پرکھ ہے، نہ کوٹی والے کی نظروں میں وہ جچا ہے، اسے کوئی بولتا ہی نہیں ہے، اسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا ہے۔ دعوت بھی اس کی ہوتی ہے تو آخر میں دعوت ہوتی ہے، جب سارے لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں تبھی اس کا فہرست میں نام آتا ہے، بچی کچی کھا کے بندہ چلا آتا ہے۔ امام غزالی ایسوں کے لیے فرماتے ہیں وہ غریب انسان اپنے جھوپڑے میں زندگی گزارنے والا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان میں مشکات شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، بخاری شریف کے الفاظ کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بندہ دن بھر میں 1 گھنٹے میں یعنی 24
24 گھنٹے میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھ کے سو جائے اور دنیا سے کوچ کر جائے اور دنیا سے وہ چلا جائے تو میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی امتیں وہاں پر جلوگر ہوں گی، تمام انبیاء جلوگر ہوں گے۔ اب میرے پیارے دیکھیں، آدم بھی ہوں گے، شیش بھی ہوں گے، یحییٰ بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، ہود بھی ہوں گے، دانیال بھی ہوں گے، زکریا بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے اور ان تمام انبیاء کی امت ہوگی۔ حضور فرمائیں گے وہ امتی میرے کہاں ہیں، فلاں بن فلاں کہاں ہیں؟ تمام امتوں کی تمام امتوں کے نبی دیکھیں گے، تمام انبیاء کی امت دیکھیں گی۔ جب محبوب پروردگار نے کسی آواز دے دیا ہے وہ وہی انسان جو کشتی چلانے والا تھا، گھوڑا چلانے والا تھا، مفلسی میں زندگی بسر کرنے والا تھا، وہ انسان میدان محشر کے مجمع کو چیرتا ہوا آئے گا اور چیرتا ہوا جیسی آئے گا۔ امیر بھی اس کو دیکھے گا، رئیس بھی اس کو دیکھے گا، کوٹی والا بھی اس کو دیکھے گا، بڑے بڑے اچھے محفل میں رہنے والا بھی اسے دیکھے گا۔ اب کہے گا ارے ہم نے تو محفل میں زندگی گزارا، ہم نے تو کوٹی میں زندگی گزارا، لیکن حبیب کبریا نے ہمیں طلب نہ فرمایا، لیکن اس کو تو ہم نے آج تک نہ دیکھا، اس کو تو ہم نے آنے میں دعوت دیا، بچے کچھ ٹکڑے کھا کے چلا گیا، لیکن مصطفیٰ کی مزور میں کیسا چل گیا؟ ہم میرے پیارے جہاں سے دنیا انسان کو گراتی ہے وہ اسے جہاں سے انسان کو دنیا گراتی نظر آتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی محبت اسے اٹھاتی نظر آتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی محبت اٹھاتی نظر آتی ہے۔ وہ بندہ آئے گا، حضور فرمائیں گے میرے قریب آ جا، حضور ان کا نام نہیں لیں گے، فلاں بن فلاں فرمائیں گے، امام غزالی فرماتے ہیں وہ قریب آ جائے گا۔ آقا فرمائیں گے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دے دے، اتنی اچھی بات ہوگی، ابھی میں نے آپ کو مثال بتا دی۔ حضور فرمائیں گے کہ اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، وہ انسان کہے گا کتنا اچھا نصیبہ ہے، دنیا میں امیر نے ہاتھ نہ ملایا، دنیا میں کوٹی والے نے ہاتھ نہ ملایا، میرے نے ہاتھ نہ ملایا۔ آدم کہیں گے دیکھو ان کی امت میں کتنے اچھے شخص ہیں جن سے مصطفیٰ مصافحہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ کہیں گے کہ وہی تو نبی ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے میں نے دعائیں کی۔ ایک پروردگار عالم مجھے نبی نہ بناتا بلکہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ 12 نبیوں نے دعائیں کی تھی، ایک پروردگار عالم ہمیں نبوت کا تاج نہ دیتا بلکہ حبیب کبریا کی امت حبیب کبریا کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ میرے پیارے یہ مصطفیٰ کی شان ہے اور مصطفیٰ اپنی شان تو مصطفیٰ کی ہوگی، لیکن مصطفیٰ اپنے منظور امتی کی شان کیسے بلا رہے ہیں؟ جیسے وہ قریب آئے گا حضور مصافحہ کریں گے اور سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو 50 مرتبہ 24 گھنٹے میں کنٹینیو درود پڑے گا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میدان محشر میں اس سے میں مصافحہ کروں گا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے جنت میں داخلہ فرما دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں تقریر کر نہیں رہا ہوں بلکہ کہ طلبہ کے جو چمکتے چہرے دکھ رہے ہیں نا ان کو دیکھ کے مال آ رہا ہے۔ جب منڈی اچھی ہوتی ہے تو مال بھی اچھا نکلتا ہے، جب منڈی اجڑ جاتی ہے تو مال بھی خراب دکھائی دیتا ہے۔ لیکن حضور نے ایک بات اور بیان فرمائی، سفید داڑھی والوں کا احترام کرو کیونکہ ان کو 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک نور پہ نیکیاں کرے تو بندہ اور نہ کرے تو عذاب ہی عذاب، ذلتی ذلت، رسوائی رسوائی ہے۔ بندہ کرے تو سب کچھ ہے، نہ کرے تو کچھ نہیں۔ رات کو موبائل 2 بجے تک چلاتے ہیں، ہم بھی چلاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہ آپ کیا کہیں گے، ہم بھی چلاتے ہیں۔ اب یہ جانے ہم نے تو کہہ دیا ہم بھی چلاتے ہیں، یہ بھی چلاتے ہیں، جو چاہیں گے سمجھیں۔ میں کسی کا طنز نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جو اس میں نبی کی محبت کی باتیں سنتے ہیں وہ اللہ رسول کا قرب پا لیتے ہیں، جو فحش کام کرتے ہیں وہ شیطان کے غلام۔
اب میرے پیارے میں دادا میاں حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں کہ دادا میاں حضور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال بڑے سے بڑی تعداد میں عرس دادا میاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی تعداد میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ والے کا عرس کرنا یہ میرے پیارے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جہاں عرسوں کو بٹایا جا رہا تھا وہیں اعلیٰ حضرت نے عرسوں کو زندہ کیا ہے۔ جہاں پر میلاد مصطفیٰ کے ماضون کو ہٹایا جا رہا تھا وہیں اعلیٰ حضرت نے میلاد مصطفیٰ کے ماضون لگائے ہیں۔ جہاں پر درود پاک کو مٹایا جا رہا تھا وہیں بڑی اعلیٰ حضرت نے وبا کے دھول جواب دیا ہے۔ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک مولویوں کی ٹولیاں بول رہی تھیں درود پاک پڑھنا شرک و بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے تھے تیرے باپ نے کیا دودھ پلایا، تیری ماں نے کیا دودھ پلایا ہے، تم ڈبے کے دودھ سے پیدا ہوئے ہو، ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا عشق رسول میں پیا ہے۔ جہاں سے تم درود پاک کو شرک و بدعت بھی فتوے کے ذریعے مٹانا چاہتا ہے وہی احمد رضا کہتا ہے کعبے کے بدر دجا جبے کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا جبے کروڑوں درود۔ آئیے میں جاتے جاتے ایک آخری بات آپ سے کر جاؤں، علماء کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے، اور ہر بار ہم جب ہماری محفل کا آغاز ہوتا ہے تب بھی سلام سے ہوتا ہے، محفل کا اختتام ہوتا ہے تب بھی سلام سے ہوتا ہے۔ میں نے سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی بات کی اور حضور مفتی اعظم سے بڑے ان کے بھائی جن کا نام حامد رضا ہے، کیا نام ہے؟ حامد رضا، ان کا لقب حجت الاسلام ہے، حجت الاسلام ہے۔ ہمارے نام تو ببلو، ڈبو، گڈو، پپو، بدن، جمن، جمرتیا، یہ ہمارے نام ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں لوگ ناموں کی نسبت سے بخشے جائیں گے، لوگ ناموں کی نسبت سے بخشے جائیں گے، جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ فرمایا جب نام ایسا ہے اسے عذاب تو دیا جاتا ہے لیکن عبد القادر کا اس کا نام عبد القادر ہے، بلکہ حضور غوث اعظم کے نام کی لاج رکھی جائے گی، اسی نام کی نسبت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضور حجت الاسلام ہے، سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالی۔ راجستھان صوبہ ادے پور تشریف لے گئے، بات سمجھ میں سب کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی جو پیچھے بات کر رہے ہیں باتیں زندگی بھر ہوتی رہیں گی، نبی کی بات کبھی کبھی ہوتی ہے میرے پیارے۔ نہ جینا یاد آتا ہے نہ مرنا یاد آتا ہے، قسم خدا کی غلامی نبی کو مدینہ یاد آتا ہے۔ میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا، مدینے والے کی بات کر رہا ہوں۔ جو نبی کی بات کرتا ہے وہ کوئی سنے نہ سنے، اللہ کے محبوب اور مدینے والے ہماری اس واضح و نصیحت کو سننے، قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، سرکار حجت الاسلام ہے، صوبہ راجستھان صوبہ ادے پور میں تشریف لے گئے۔ ابھی تو آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوا لیکن رات کے 2 بج رہے تھے اور مجمع لاکھوں میں تھا، مجمع لاکھوں میں تھا۔ حضور حجت الاسلام جیسے ہی پہنچے، جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ اتنا نور تھا، بتاتے 7 پادریوں نے آپ کے چہرے کی جھلک دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جب آپ پان کھاتے تھے تو یہاں پر ایسا لگتا تھا جیسے خون چھلک کے نیچے اتر رہا ہو، اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم۔ یہی بات ہے حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے اب تو بڑی اسپیشل کرسی چل رہی ہے صاحب، پہلے لکڑی کرسی چلتی تھی، آج بھی چلتی ہیں، تو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے لکڑی کرسی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کی کرسی بندہ اپنے گھر میں ضرور رکھے، ہر کسی کو ماڈرن کرسی پسند نہیں ہے، کوئی بزرگ آتا ہے انہیں بزرگوں کا طریقہ پسند ضرور رکھا کرے ایسی کرسی۔ اب جیسی کرسی خطابت پہ بیٹھے آپ نے حضور کی تعریف کی، حضرت حضور کی تعریف کرتے کرتے مصطفیٰ کی مکی زندگی کو بیان کیا، حضور کی مدنی زندگی کو بیان کیا۔ ہر لفظ سے جو بات کر رہی تھی لوگوں کے دل پہ اثر کر رہی تھی۔ جب صدیق کی صداقت پہ بولے، عمر کی عدالت پہ بولے، عثمان کی سخاوت پہ بولے، علی کی شجاعت پہ بول رہے تھے، آپ فرما رہے تھے ایک علی
علی وہ ہے جسے حضور نے مدینے سے ہجرت کی اور ہجرت کی رات علی کو مصطفیٰ نے اپنے بستر پہ سلا دیا اور سلا کر فرمایا علی یہ امانتیں ہیں دیکھ کر کے تو آ جانا. کہا علی نے اتنے حضور نے فرمایا مصطفیٰ چلے گئے. علی نے امانتوں کو لیا اور علی نے عرض کی حضور مجھے رہنا کہاں ہے؟ کہا کہیں مت رہنا، بستر میرا ہوگا جسم تیرا ہوگا. بسترا میرا ہوگا جسم تیرا ہوگا. اتنا کہہ کے حضور چلے گئے ہیں. اب دو دشمنوں کفار نے دیکھا، منافقین نے دیکھا حضور اپنے بسترے پہ ہوں گے. پورا معاملہ انہوں نے طے کر لیا ہے. حضور پلاننگ کر لی، حضور کو مارنے کی معاذ اللہ، حضور کو قتل کرنے کی پلاننگ کر لی. حضور کے گھر کا گھراؤ کر لیا. تیرے میرے گھر کا گھراؤ ہو جائے تو سب سے پہلے پولیس کو تو خبر کر دیتا ہے. پولیس آ کے تیرے گھر کو گھیر دیتی ہے، چوروں سے بچا لیتی ہے. ایک اللہ کے حبیب کہ اللہ خود حفاظت فرما رہا ہے. لیکن میرے حبیب کی شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے گھر میں علی کو اپنا بستر دے دیا ہے. وہ علی بھی کتنے خوش قسمت ہیں. مصطفیٰ سے مصطفیٰ سے زندگی کا ثبوت لے لیا ہے، سرٹیفکیٹ زندگی کا لے لیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت حضرت حجت الاسلام اس کو بیان کر رہے ہیں. میں تو بعد میں بیان کر رہا ہوں. پہلے اللہ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم کے بھائی سرکار حجت الاسلام بیان کر رہے ہیں. مولا علی سو گئے ہیں. اب فوراً جیسی کفار آئے ہیں اور علی ایسے سوئے ہیں جیسے مصطفیٰ سوئے ہیں. علی کو یعنی کفار کو پتہ نہ لگا کہ یہ علی ہے یا مصطفیٰ ہے. جیسے یہ خنجر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابن علی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ابن علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا نور ہے حضرت کے چہرے پہ. جیسی اللہ انسان کو پوزیشن دیتا ہے ویسی اس کی رنگت کو بڑھا دیتا ہے. اب حضرت آ گئے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا بل سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ علی ہے. کفار نے جیسی ہتھیار کو چلایا ہے، علی ایسے سوئے جیسے مصطفیٰ سوئے ہیں، مصطفیٰ کی چھبی بن کے سوئے ہیں. اب کفار کو پتہ نہ لگا کہ علی ہے یا مصطفیٰ ہے. جیسی خنجر کو مارا ہے، علی نے چادر کو ہٹایا ہے. ہکا بکا ہو کے کفار کہتی علی تم، کہا تمہیں پتہ نہیں میں علی ہوں، تم میرے مصطفیٰ کو قتل کرنے جا رہے تھے. کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تو علی نے فرمایا ارے اتنی سکون سے علی کبھی نہیں سویا جتنی سکون سے آج سویا ہے. ارے مٹا دینا میرا کام ہے، زندگی کو سنوار دینا میرے مصطفیٰ کا کام ہے. اتنا حجت الاسلام نے کہا کرسی پہ ہاتھ دے مارا اور پرانا زخم تھا پھٹ گیا. مچل کے بولے یا رسول اللہ، پرانا زخم پھٹ گیا. زخم کا پھٹنا تھا غشی تاری ہوئی. فوراً علماء نے ہاتھ لیا، سرکار حجت الاسلام کو نرسنگ ہوم میں ایڈمٹ کر دیا. ڈاکٹر آیا، بہت بڑا جرمن ڈاکٹر آیا، لیکن وہ مذہب سے عیسائی ہے. اور جیسی ڈاکٹر آیا ہے فوراً ہاتھ کو پکڑا. حجت الاسلام نے فرمایا تو مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. کہا نہیں. کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ ہم نے ہمارے جب ڈاکٹر مسلمان پکڑتا ہے تو پہلے سیدھے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. تو نے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کیا. اس بنیاد سے ہم سمجھ گئے ہیں نبی کے ایسے عاشق ہوتے ہیں. دیکھو مصطفیٰ کا حضور مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کو دیکھو، شہزادہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو دیکھو. فوراً ہم نے سیدھے ہاتھ میں ہاتھ لیا. وہ جیسی زخم کو دیکھا ہے، زخم دیکھ کے ڈاکٹر کہتا باپ تم نے یہ بیماری کب سے پال رکھی ہے، یہ بیماری کب سے جنم لے رہی ہے؟ آپ نے فرمایا زیادہ بات نہ کر، یہ بتا بیماری کا نام کیا ہے؟ میرے پیارے بیماری کا نام سنو گے تو منہ کے اندر ہاتھ رکھ لو گے، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. ڈاکٹر کہتا ہے بیماری کا نام روپھیل بیماری ہے. کہ یہ بیماری کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان کے تھوڑے سے حصے میں جنم لیتی ہے، رفتہ رفتہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے. انسان کا بچنا ممکن نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. وہ بستر پہ ہلکی ہلکی آتا ہے، ایک دم قبر کی گود میں چلا جاتا ہے. کہ آپ نے یہ بیماری کیوں پال رکھا ہے؟ کہ تم نے اب تک علاج کیوں نہیں کرایا؟ کچھ اسلام فرماتے ہیں جب ظالم اسلام کو مٹانے جا رہے ہو، نبی کی شریعت کو پامال کر رہے ہو، نبی کے مدینے سے کھلواڑ کر رہے ہو، اور ایک عاشق رسول کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے. ہم تو پیدا کیے گئے ہیں نبی کی شریعت کی عظمت کے لیے، نبی کی ناموس کی عظمت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. ارے جہاں سے ہمارے جسم کی بات ہے، ارے جسم تو ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. حوالے کرنا ہمارا کام ہے. صحت دے دینا میرے
میرے پیارے عاشق رسول ہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں. کہا مولانا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کرنا یہ چاہتے ہیں، تو بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اس کا آپ کا آپریشن ہوگا. کہا جلدی سے کر. فوراً جیسی آپریشن روم میں گئے ہیں تو اس کا بیٹ اتر دکن پڑا ہے. آپ نے فرمایا اپنے بیٹ کا سریانہ پورب پچھم کر. کہا کیوں؟ کہا پچھم کو کعبہ، پورب کو مدینہ. اتنا کہا میرے پیارے تو آپ نے ڈاکٹر نے کہا ہم ڈاکٹر یا تم ڈاکٹر؟ تو آپ نے فرمایا جہاں سے تیری ڈاکٹری ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری ڈاکٹر اللہ کے فضل سے شروع ہوا کرتی ہے. حجت الاسلام لیٹ گئے ڈاکٹر. آپ نے ہوگا آپریشن تیرے طریقے سے نہیں ہوگا، آپریشن ہمارے طریقے سے ہوگا. کہا ٹھیک ہے. اب حجت الاسلام لیٹ گئے ہیں، عشق لیٹا ہے، کفر ہے رجدا ہے، دانتوں تلے انگلی دبائے ہوئے ہیں. حجت الاسلام بالکل سکون سے لیٹے ہوئے ہیں. فوراً انہوں نے تمام اوزار کو تیار کیا ہے، حجت الاسلام کے قریب لایا ہے اور فرمایا ارے کوئی میرے ہاتھ کو ٹچ کر دے تو میں اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہوں. تو میری اس سے ہتھیاروں سے کیا کرے گا، اوزاروں سے کیا کرے گا؟ کہا حضور آپ کی کھال کو کاٹوں گا، سارے فاسد مادوں کو نکالوں گا، ڈریسنگ کروں گا، پھر دوا لگا کر کے پٹی کر دوں گا. کہا خاموش رہے، مجھے درد ہوگا. اس نے کہا درد کی بات کرتے ہیں، یہ انجیکشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ انجیکشن دیکھ رہے ہیں سائنس ترقی کر گیا ہے. یہ انجیکشن آپ کی دل کی ہڈی میں ڈالوں گا اور دل کی ہڈی میں ڈالتے ہی آپ بے ہوش ہو جائیں گے. آپ کو پتہ تک نہیں ہوگا کہ آپ کی کھال کب کٹ گئی. آپ نے فرمایا ڈاکٹر خبردار رہنا، میں مرنے سے پہلے کبھی بے ہوش نہیں ہونا چاہتا. کہا کیوں؟ جب سے احمد رضا کا بیٹا پیدا ہوا ہے دل میں یہ ارمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دکھ جائے، مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. اور ایسے عالم میں تو نے بے ہوش کر دیا اور مصطفیٰ تشریف لے آئے تو یہ غلام اللہ حضرت کا بیٹا مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کے رخ دیبا سے محروم رہ جائے گا. میرے ابا نے کہا ہے، میرے ابا فرماتے ہیں اور اس لیے تو اللہ حضرت نے کہا ہے سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سن میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کہا میرے ابا کا تو یہی عمل رہا ہے اور تمہارا عمل جو بھی ہو لیکن عمل تیرا نہیں چلے گا، عمل میرا چلے گا. کیا کرنا چاہے کہ انجیکشن کو رکھ دیا جائے. میرے ابا نے مشہور سلام لکھا ہے، میں چند مصرے پڑھوں گا، اگر میں چند مصرے پڑھ کے خاموش ہو جاؤں تو مجھے چیٹی کاٹنا، اگر میں تم غلام تو پھر چیٹی کاٹنا، پھر چیٹی کاٹ اگر میں سکوت فرما جاؤں، اگر میں سکوت فرما جاؤں میں خاموش ہو جاؤں اپنا کام کر دینا. کفر ہے رجدا ہے، عشق سویا ہوا ہے. فوراً استاد جو سلام لیتے ہیں آستین کو پر کیا ہے، آستین کو پر کرنے کے بعد ڈاکٹر فرمایا لیتی ہے. آپ نے فرمایا میں لیتی ہوں، آپ بالکل اطمینان سے ہیں. وہ ڈاکٹر آپ نے فرمایا ڈاکٹر تو اطمینان سے ہے، اور نے کہا کہ آپ اطمینان سے ہیں. ہاں میں اطمینان سے ہوں. آنکھوں کو بند کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق نے جیسے آنکھوں کو بند کیا ہے ڈاکٹر نے ہتھیاروں کو تیار کیا ہے. کچھ سلام کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع حسنی ہدایت پہ لاکھوں سلام، شیر یار کرم تاجدار عالم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ڈاکٹر نے چٹھی کاٹا ہے، وہ جو حضرت اسلام نے حملہ کیا ہے پھر آپ پڑھ رہے ہیں کاش مشن میں جب ان کی آمد ہو ویجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اوسے اعظم امام التقا بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن جند اہل خلد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. اوسے اعظم امام التقا بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اتنا کہنا تھا اس نے بھی چیٹھی کاٹا ہے، حرکت دینا بند کر دیا ہے. سوچا معاملہ بالکل فٹ ہے، اس نے فوراً آستین کے قریب آیا، آستین کو لکڑ دیا، فوراً اس نے کھال کو کاٹ دیا، ہڈی کو بچا دیا. ہڈی آستین سے کھال کو کاٹنا تھا، سارے فاسد مادوں کو دور دیا ہے. اور دور کرنے کے بعد فوراً ڈریسنگ کر رہا ہے. وہ ڈریسنگ کرتے کرتے پٹی کا بند باندھ رہا ہے. اب میرے حضور سلام کر رہے ہیں، مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں حضرت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غالب قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. شیخ نجدی کا سر کاٹ کے رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھاٹ دیے ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اتنا کہنا تھا ڈاکٹر نے بند کو چھوڑ دیا ہے، قدم حضرت اسلام میں آیا ہے. کہے بریلی کے مولانا آپ صبح مدینہ بعد میں جانا، پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے صبح مدینہ بھیج دیجیے. آپ نے فرمایا اے ڈاکٹر تو صبح مدینہ جا کے کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا جب سلام سننے میں اتنا مزہ ہے تو گنبد خضرا دیکھنے میں کتنا مزہ ہوگا. تبھی تو آپ کے بھائی حضور رسول اعظم فرماتے ہیں وہ ہنسی کا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی تم ہو جو فتنے میں اٹھا کر چلے.
میرے حسن سے فتنے دکھتے ہیں، بزرگوں کے حسن سے فتنے مٹتے ہیں۔ یہ دادا میاں حضور نے آپ یاد کر رہے ہیں، ان کی یادگار منا رہے ہیں۔ ان کی جلوت اللہ کے لیے، خلوت اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، کھانا اللہ کے لیے، پینا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے، ہر پل پوری زندگی کا ان کی مشاہدہ اللہ رسول کی محبت میں گزارا۔ تو اللہ کے فضل سے ان کی محبت میں آپ نے ان کے عرس کا اہتمام و انتظام کیا، اس لیے کہ جب اللہ والے زمین پر رہتے ہیں تو روزانہ میلہ لگتا ہے، زمین میں چلے جاتے ہیں تو سالانہ میلہ لگتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جہاں کوئی نیند آتی ہے تو بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ والے مرتے نہیں، پہلو بدلتے ہیں، کبھی اس پار ہوتے ہیں، کبھی اس پار ہوتے ہیں۔ اسی لیے توجہ سے یہ بات اپنے دل میں نشر کر لیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اللہ اور رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں، اور اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم سے آراستہ پراستہ کریں، علماء کے قریب رہیں، علماء کی باتیں سنیں۔ علامہ تقیر کہتے ہیں جل سے وہی کامیاب ہے کہ جس میں عمل پکا ہو جائے، اور جس کا عمل مضبوط رہے گا انسان کی زندگی کا ہر لمحہ مضبوط رہے گا۔ اپنی زندگی کو سنوارو، دین کے قریب ہو جاؤ، دنیا سے جڑو، لیکن دنیا کے بالکل ہو کے نہ رہو، بلکہ یہ دنیا انسان کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ ہر سال گھر ہمارا مرنے کے بعد شروع ہوگا، زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اللہ رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں، اور گزار کر کے بگے کہیں کہ ہم نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، ہمیں تو قسم خدا کی مدینہ یاد آتا ہے۔ میرے مولا تعالیٰ دادا میاں حضور کے فیض برکات سے مالا مال عطا فرما، میرے علماء کے علم میں عمل برکت عطا فرما، کہ جتنے طلبہ تشریف لائے ہیں چہرے دمکتے چمکتے چہرے کے دکھ رہے مولا تعالیٰ، جو عالم دین بن رہے ہیں، جو قاری قرآن یا حافظ قرآن یا درس نظامی پڑھ رہے ہیں، مولا تعالیٰ تمام کو مولا تعالیٰ بلندیاں عطا فرما۔ جتنے عام لوگ آئے ہیں، داڑھی والے آئے ہیں، مولا تعالیٰ ان تمام داڑھی والوں کی داڑھیوں میں اور ان کی زندگیوں میں ان کی عمر برکت عطا فرما۔ نوجوانوں کو مسجد کا نمازی، دین کا غازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد عطا فرما، فلسطین والوں کی مدد عطا فرما، غزہ حماس کے مسلمانوں کی مدد عطا فرما، ایران ترکستان کے مسلمانوں کی مدد عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت عطا فرما۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا علماء کی جھرمٹ میں کہ میرے مولا کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ مولا تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حسن رامپوری صاحب نے مجھے بلایا، نوازا، مولا تعالیٰ ان کے علم میں عمل برکت عطا فرما، ان کے والد صاحب کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مالا مال عطا فرما، جتنے ایمان والے تمام کو حج کی دولت سے مالا مال عطا فرما۔ تمام لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔